میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، میرے خاندان کے کچھ لوگ باہر ملک سے باہر رہتے ہیں، میرا بیٹا اور بہو، ایک میری بیٹی اور میرا داماد اور میری بہن اور میری بہنوئی، وہ باہر ملک سے باہر رہتے ہیں اور میں وہاں جاتا رہتا ہوں اور پھر میں اس کام کے سلسلے میں بھی جاتا رہتا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پریشانیوں کی نوعیت مختلف ہوگی لیکن پوری دنیا پریشان ہے۔ جو لوگ ولایت میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں، ہر نوجوان کہتا ہے میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، آسٹریلیا چلے جانا ہے یا امریکہ چلے جانا ہے۔ جو امریکہ رہتا ہے وہ کہتا ہے میں نے یہاں سے کینیڈا چلے جانا ہے۔ جو کینیڈا رہتا ہے وہ کہتا ہے میں نے عرب ملکوں میں چلا جانا ہے، یہاں ٹیکس بہت دینا پڑتا ہے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہو کہ یہاں سے نوجوان سارے جا رہے ہیں تو وہاں کی شاید معاشی حالات ہم سے بہت بہتر ہیں۔ ہاں، یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ صرف ایک فزیکیلٹی نہیں ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کو پہننے کو اچھے کپڑے مل جائیں، کھانے کو اچھا مل جائے، سواری اچھی مل جائے تو اس کا مطلب ہے اس کی زندگی بڑی کامیاب ہے۔ اس سے تو انسان ایک بکری سے یا ایک بچڑے سے زیادہ سپیریئر نہیں بنتا، کیونکہ بچڑا بھی اپنی دیکھ بھال اور بکری بھی اپنی دیکھ بھال بالکل ٹھیک طریقے سے کر لیتی ہے، اپنے بچوں کو پال لیتی ہے اور اپنی طبعی موت کر کے اس دنیا سے چلی جاتی ہے۔ ہمیں بحیثیت انسان ہماری ضرورتیں مختلف ہیں اور ہماری پھر ذمہ داریاں بھی مختلف ہیں۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پوری انسانیت بہت تکلیف میں ہے، بہت زیادہ اذیت میں ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ مغرب کی سوسائٹی کو ہم سے زیادہ ہیں، ہم ان سے کم نہیں ہیں۔ ہم نے بھی ان کو انوائٹ کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ جو اپنے ہاتھ میں ہم نے، آپ حضرات نے بھی پکڑا ہوا ہے، باقی لوگوں نے بھی ہاتھ میں، جو ہم نے مقدس، جو ہمارے ایک دوست جو ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب کہتے ہیں، جو دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا جو ہمارے ہاتھ میں ہر وقت موجود رہتا ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کا ساری دنیا کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے ان خیالات کے ساتھ کہ جو خیالات ہمیں پہنچائے جانا ان کا پرپس ہے۔ میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ اس پہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے، یہ آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک خاص قسم کے فلسفی کو، ایک خاص نظریے کو ہماری روحوں کے اندر اور ہمارے جینیٹکس کے اندر داخل کرنے کے لیے ڈالا جا رہا ہے۔ آپ ایمانداری سے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا یہ جو پوسٹل سسٹم ہے، اگر آپ نے کسی کو خط لکھنا ہو تو ٹکٹ کتنے کی لگتی ہے؟ کسی کے علم میں ہے؟ 30 روپے کا ایک کاغذ۔ لیکن آپ اپنی ہمشیرہ سے، اپنے بھائی سے امریکہ کے اندر 2 گھنٹے ویڈیو کال مفت کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں مفت؟ اس کے پیسے کون دیتا ہے؟ جو آپ کی ای میل آتی ہے اس کے پیسے کون دیتا ہے؟ جو آپ فوٹو بھیجتے ہیں اس کے پیسے کون دے رہا ہے؟ یہ آپ کو مفت کیوں دے رہے ہیں؟ یہ آپ کو مفت نہیں دے رہے۔ ایک انگریزی کا فقرہ ہے کہ when you are not paying for a product then you are the product۔ میں اس وقت پوری دنیا کو، اور میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک خاص قسم کے تارے عنکبوت کے اندر باندھ دیا گیا ہے۔ اسی لیے اس کا نام ویب ہے، اسی لیے اس کو ویب سائٹس کہتے ہیں، اور ویب کے تارے عنکبوت ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ اس سارے کے ذریعے سے انسانوں کو باندھ دیا گیا ہے۔ آپ کا کیا اسم شریف ہے؟ ندیم الحق صاحب کے نام سے اور جاوید اقبال کے نام سے گوگل کے پاس ایک فائل موجود ہے۔ اس فائل میں اگر آپ کو میرا یقین نہیں آتا اور آپ کے پاس آئی فون ہے تو آپ اس کے اوپر ایک ابھی سیٹنگ میں جا کر کچھ ڈاؤن لوڈ کر کچھ آن کر سکتے ہیں۔ ہر مہینے کی 30 تاریخ کو آپ کے پاس PDF فارم میں ایک آ جائے گا کہ آپ 7:18 پر اس مارکی میں تھے، 10 بجے فلاں جگہ آئس کریم کی دکان پہ رکے تھے اور فلاں جگہ آپ نے ٹرین کے ذریعے سے سفر کیا تھا۔ یہ آپ لے سکتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا اور کہیں اور بیٹھا ہوا اور خاص طور پہ اسرائیل میں بیٹھا ہوا بندہ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ جاوید اقبال کہاں ہے اور شہزاد صاحب کہاں ہیں اور عرفان بٹ کہاں ہیں؟ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کو بہت بری طرح جکڑ دیا گیا ہے اور ہم سب کا ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چیٹ GPT اور ان چیزوں کی بنیاد رکھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج سے لے کر پہلے تک چیزیں ترقی کرتی تھیں۔ لوہا ترقی کیا اور اڑنے لگ گیا، لوہا ترقی کیا اور سمندر پر تیرنے لگ گیا، پلاسٹک نے ترقی کی اور یہ بن گیا۔ اب انسان کے ترقی کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، اور انسان کی ترقی یہ ہے کہ انسان اب خدا بننے جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ نقل کفر کفر نباشت، یہ بات آپ ابھی نیٹ پہ سرچ کر لیجئے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اب انسان اپ گریڈ ہونے جا رہا ہے۔ آپ ملتان میں کتنے، میں ملتان میں یہاں سے اسکول میں یہیں داخل ہوا تھا، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں نے گوگل میپ آن کیا ہے اور میں یہاں پہنچا ہوں۔ میں ان گلیوں میں کھیل کے بڑا ہوا ہوں۔
آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ آپ ملتان میں گوگل میپ کے بغیر آپ کالونی میں نہیں جا سکتے؟ کبھی آپ نے یہ اندازہ لگایا؟ ہماری ماں، ہماری باپ دادی، ہماری تائی پھوپھی پھٹی پہ بیٹھ کے روٹی پکاتی تھی، ہم کھاتے تھے. اب آپ گوگل کے ذریعے سے فوڈ پانڈا سے اپنا کھانا منگواتے ہیں. آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کچھ عرصے کے بعد الگوریدم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کس اسکول میں اپنے بچے کو داخل کرنا ہے. الگوریدم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کس سے شادی کرنی ہے. اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے، کیونکہ آپ نے اگر یہ کہا کہ میں نے فلاں لڑکی سے، ایک لڑکے نے کہا شادی کرنی ہے کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے اور اس لڑکی کو مجھ سے محبت ہے، تو اس لڑکی کا اور اس لڑکے کا پورا الگوریدم گوگل کے پاس موجود ہے. اور اس میں دیر نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک سافٹ ویئر آ جائے اور وہ کہے کہ بھائی صاحب ہم آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ کے ایموشنل ریئیکشنز کو بھی جانتے ہیں، اس لڑکی کو بھی جانتے ہیں، آپ شادی کر لیجئے. تو سائنٹیفک ریسرچ کے اصولوں کے مطابق 95% کانفیڈنس انٹرول کے ساتھ ہمارا الگوریدم بتا رہا ہے کہ اگر آپ کی کل شادی ہوگی تو دسمبر کی 12 تاریخ کو آپ کو طلاق ہو جائے گی. اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ زیادہ امکان ہے کہ 12 تاریخ کو طلاق ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستو، اب یہ ساری باتیں میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ یہ آگ ہمارے گھروں تک آ رہی ہے. یہ جو میری بہنیں بیٹھی ہیں، اگر آپ کی 8 سال کی بچی ہے اور آپ نے اس کو فریلی موبائل دیا ہوا ہے، میں بہت ڈر سے اور خوف سے مگر پورے یقین سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی بچی نے وہ تمام چیزیں دیکھ لی ہیں جس کے بارے میں آپ بات کرنا بھی نہیں سوچ سکتے. یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتاتا ہوں. آپ جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں، اب ابھی اپنا فیس بک کھولیں تو اب آپ ٹی وی آن کریں گے تو اگر 9 بجے ہیں تو سب کو خبریں نظر آئیں گی نا، لیکن آپ فیس بک کھولیں گے تو آپ سب کو ڈفرنٹ اسکرین نظر آئے گی. وہ اس لیے کہ آپ میں سے ہر ایک کے مزاج کو فیس بک جانتی ہے. آپ 2 دفعہ اس میں ننگی تصویریں دیکھیں، وہ مجبور کر دے گا آپ کو ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے. وہ ہیومن سائیکالوجی کو جانتا ہے. آپ اس کو آزما کر دیکھ لیجیے. اب کیا کریں؟ میں بات ختم کرتا ہوں، باتیں بہت تفصیل سے ہیں. پلیز میری باتوں کو سنجیدگی سے سمجھیے گا. آپ آنکھیں بند کر کے ذرا اپنے بچوں کو دیکھیں. 2 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے، 8 سال کے بچے، ان کا پیٹرن کیا ڈیولپ ہو رہا ہے، ان کو علم کا کیا مل رہا ہے. ہمارے گھر میں گفتگو کیا ہو رہی ہے. ہمارے گھر کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے، معاف کیجیے گا، وہ اس کے تھرو آ رہی ہے. اور ہم سب بہت خطرے میں، اور ایکچولی پوری انسانیت خطرے میں. اس سارے میں باقی انسانیت ایک طرف خطرے میں ہے، میں اور آپ اس سے 10 گنا زیادہ خطرے میں ہیں. اس لیے کہ ہم سب ان تمام لوگوں کو بچانے کے لیے چوکیدار اور سپاہی بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اس لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. جیسے میرے دوستوں نے بتایا تھا، اگر وہ پوری انسانیت جلے گی تو ان کو جلنے پر جو تپش پہنچے گی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اس سے 10 گنا 100 گنا ہمیں پہنچے گی، کیونکہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ اسوہ موجود ہے. بدقسمتی سے ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے جسموں میں کہیں نظر نہیں آتا، ہمارے ایٹیچیوڈ میں کہیں نظر نہیں آتا، ہمارے رویے میں کہیں نظر نہیں آتا. دنیا میں کہیں 2000 بندوں کا ایک جگہ مجمع نہیں ہے جن کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ہے آئیڈیل اسلام جس کے مطابق آپ عمل کریں. اچھا، پھر یہ ہم سمجھیں کہ شاید یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ایسا ممکن ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ممکن ہوا ہے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، صحابہ رضوان اجمعین، اور اس کے بعد کے کئی 100 سالوں کے اندر ایسا ممکن ہوا ہے کہ ساری کی ساری طاقت، ساری کی ساری جو ٹرینڈ فالوئنگ ہے، سارا کا سارا فیشن کیا تھا، وہ مسلمان ڈٹرمن کرتے تھے. کہ یہ جو ہم ایک ریچولسٹک سیریمونیل ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، اور وہ والی ریچولز کو کرتے ہیں جو کہ بہت ضروری اور بڑی اہم ہے. قرآن کے نبی کے مزاج کو ہمارے سینے کے اندر آنا بڑا ضروری ہے. اور وہ تب ہوگا جب ہمارے گھروں میں تذکرے ہوں گے اس بات کے، جب اب ہمارے گھروں میں بات ہوگی اس بات پر. تو میرے دوستو، باتیں بہت کی جا سکتی ہیں. مہربانی کر کے اس محفل سے اٹھتے وقت سنجیدگی سے اس بات پر غور کیجئے کہ اب نہ وقت نہیں بچا. یہ پوری دنیا کا عذاب، جس عذاب کا ہم نے، مجھے پنجابی میں موگا کہتے ہیں، یا وہ جو رستہ ہوتا ہے سیلاب کے آنے کا، وہ ہم سب نے کھول دیا، ہمارے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے. خدا کے لیے اپنے بچوں کو اس سے بچائیے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 4-5 کام کرنے کے ہیں. اور خدا کے لیے جو موبائل ہے، اس کا صرف استعمال 2 چیزوں کے لیے کیجئے. ایک انفارمیشن اور ایک کمیونیکیشن. میں ڈاکٹر ہوں، نسخہ لکھتے مجھے خیال آتا ہے کہ یہ خاتون کہیں پریگننٹ تو نہیں ہے، اور جو میں دوا لکھ رہا ہوں کہیں پریگننسی میں نقصان تو میں یہاں سے دیکھتا ہوں
سیفٹی ان دیٹ پریگننسی مجھے نظر آ جاتا ہے زبردست. میں نے آپ سے فون پہ بات کرنی ہے زبردست. اس دو کاموں کے علاوہ تیسرا کام یعنی انٹرٹینمنٹ اس سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو حضرت شیطان کے حوالے کر دیا. اب انشاءاللہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کی سوچ کیا ہوگی.